ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہمارے خصوصی مضامین پر نظر کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے میں ایک یا دو دفعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دن بھر کی الگ الگ طرح کی خبروں کے ہنگامہ آرائیوں میں بہت سارے ایسے موضوع رہ جاتے ہیں جو لوگوں کے سامنے لانا یا وہ اپنے خبر کی نوعیت سے اہم ہوتی ہے۔ اس لیے ہفتے میں مہینے میں ایک بار کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر سنگل بحث ہو۔ اسی کا سلسلہ ہم 2-3 دن رکھیں گے۔ اس میں سے آج بات ہوگی گجرات کے احمد آباد شہر کے قریب ایک 500 سال قدیم حضرت کالو شہید درگاہ کو لے کر کے جو نوٹس جاری کی گئی تھی اور اس میں گجرات ہائی کورٹس میں کیا اس کا نتیجہ نکلا۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ آج کل چینل کی کیا صورتحال ہے یہ بارہا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، گجرات کے احمد آباد شہر کے کالوپور ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع 500 سال سے زیادہ قدیم حضرت کالو شہید درگاہ کو ریلوے حکام نے ریلوے اسٹیشن کی اثر نو تعمیر کے لیے راستہ بنانے کے لیے بے دخلی کا نوٹس دیا ہے۔ درگاہ انتظامیہ نے اس نوٹس کو گجرات ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ریلوے حکام کی اس دلیل کو مسترد کرنے کے لیے ضروری دستاویز موجود ہیں کہ یہ غیر قانونی تعمیر ہے۔ گزشتہ 10 نومبر کو کیس کی سماعت کے دوران گجرات ہائی کورٹ کی جسٹس ویبھوی ناناوتی نے تمام فریقین کو صورتحال کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ کیس کی اگلی سماعت 16 جنوری 2024 کو ہوگی۔ ریل لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی RLDA احمد آباد اور ویسٹرن ریلوے کی سینئر سیکشن انجینئر کی طرف سے 26 اکتوبر کو جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ احمد آباد اسٹیشن کی تعمیر نو کا کام جلد شروع کیا جائے گا اور درگاہ انتظامیہ کو 14 دنوں کے اندر ڈھانچہ ہٹانے کی ہدایت کی جائے گی۔ نوٹس میں درگاہ کو غیر قانونی ڈھانچہ قرار دیا گیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اسٹیشن کے احاطے میں واقع ہے۔ معلوم ہو کہ یہ حضرت کالو شہید کی درگاہ ہے، جس کی وجہ سے قریبی ریلوے اسٹیشن اور آس پاس کے علاقوں کو ان کے نام ملے ہیں، جیسے کالوپور ریلوے اسٹیشن اور کالوپور بستی وغیرہ۔ درگاہ کے محافظ منظور مالک نوٹس سے حیران ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ حضرت کالو شہید کی مقدس زیارت گاہ 500 سال سے زیادہ قدیم ہے، ہر روز کم از کم 500 لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ صرف درگاہ نہیں ہے، مسلمان درگاہ کے احاطے میں موجود مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدیوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ درگاہ راتوں رات غیر قانونی کیسے ہو گئی؟ مالک اور مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی سالوں سے متعلقہ افسران سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور بجلی کے کنیکشن سمیت متعدد اجازت نامے مانگ رہے ہیں جو ان کے بقول انہیں دی گئی ہے۔ جہاں RLDA نوٹس میں کہا گیا ہے کہ درگاہ کالوپور ریلوے اسٹیشن کی تعمیر نو میں مداخلت کرتی ہے، وہیں درگاہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈھانچے کو ہٹائے یا تبدیل کیے بغیر اسٹیشن کو توسیع اور ترقی دی گئی ہے۔ ایک NGO عوامی فورم کے فیروز خان امین کا کہنا ہے کہ درگاہ کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں کہ یہ 1947 سے پہلے کا ایک تسلیم شدہ اور قانونی ڈھانچہ ہے اور اسے وکاس کے نام پر گرایا نہیں جانا چاہیے۔ نوٹس کے جواب میں درگاہ انتظامیہ نے سرکاری دستاویزوں کے ساتھ مختلف مثالوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے درگاہ کی وجود کی تصدیق کی اور اسے اتھورائزڈ کیا ہے۔ خاص طور پر انتظامیہ کے پاس 1912 کی ایک دستاویز ہے جو اس عمارت اور اس سے منسلک احاطے کی توثیق کرتی ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 1965 میں ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ نے درگاہ کے مجاور کو خط لکھ کر مطلع کیا تھا کہ ریلوے بورڈ نے ریلوے کی زمین پر کھڑی مذہبی عمارتوں کے لیے سالانہ 1 روپے لائسنس فیس وصول کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر درگاہ غیر قانونی ہوتی تو حکام کبھی لائسنس فیس وصول نہیں کرتے۔ انتظامیہ کے مطابق سال 1972 میں خط میں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ورس نے کالو شہید درگاہ کے چیئرمین کو اطلاع دی تھی کہ 1965 کے بعد سے لائسنس کی فیس 1 روپے سے بڑھا کر 20 روپے سالانہ کر دی گئی ہے۔ اس کے مطابق جب 23 جولائی 2022 کو وقف ایکٹ 1995 نافذ ہوا تو درگاہ کو حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے طور پر رجسٹر کیا گیا
اور گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ کے ذریعے اسے رجسٹریشن نمبر 056 احمد آباد دیا گیا ہے۔ سماجی کارکن وکیل شمشاد پٹھان نے الزام لگا کہ اسٹیشن کی تعمیروں سے متاثر ہونے والے حقیقی اسٹیک ہولڈرز کو فیصلہ سازی کے عمل سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ پٹھان کہتے ہیں کہ پالیسی ان لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھ کر بنائی جانی چاہیے جو حکومت کے فیصلے سے دراصل متاثر ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جب کچھ ڈیولپمنٹ کے نام پر الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، مسجد اور درگاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اسی بات کو لے کر کے یہ ساری تفصیلات جو ہے سامنے آئی تھی، جو میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال جنوری میں جب سنوائی ہوگی تو پھر جو ہے گجرات کے ہائی کورٹ اس سلسلے میں کیا فیصلہ سناتی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،